بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی لیاقت علی خان۔ آج ہماری مکہ کی مقدس سرزمین سے دوسری ویڈیو ہے۔ گزشتہ روز جو کہ یوم الوطنی تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے، اور اس پیکٹ کے تحت ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں بھی کی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہوگی آئل ریفائنری کے بعد، وہ پاکستان کے عزم پروجیکٹ میں ہوگی، جس کے تحت پاکستان PFX اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بنانے جا رہا ہے، 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ۔ اور اس کے لیے پاکستان کو ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، ایک بہت بڑے پارٹنر کی ضرورت تھی۔ اب پاکستان چائنا کے ساتھ تو پہلے ہی مل کے کام کر رہا ہے، لیکن اس پروجیکٹ کے تحت پاکستان کو ایک ایسا پارٹنر چاہیے جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے، ٹیکنالوجی کے اندر، اور تمام پارٹس جو ہیں اس کے وہ پاکستان کے اندر بنائے جائیں۔ اس پیکٹ کے بعد ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں اب سعودی عرب کے اس پروجیکٹ میں شامل ہونے کے بعد متوقع ہے، یعنی کہ PFX پروگرام کے تحت پاکستان کی اس پروجیکٹ میں سعودی عرب ہمارا پارٹنر بننے جا رہا ہے، اور اس کے تحت پاکستان کے اس پروجیکٹ میں سعودی عرب بلینز آف ڈالر کو انویسٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئل ریفائنری بھی ہے۔ پاکستان میں جاب کے دوبارہ چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو جاب کے مواقع بھی دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی ٹیم اسلام آباد متوقع ہے اگلے مہینے اکتوبر میں یا نومبر میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نومبر کے اندر محمد بن سلمان خود ایک بہت بڑی انویسٹر کی ٹیم کے ساتھ آئیں گے اور اپنے تمام پروجیکٹس کا اعلان کریں گے۔ تو اس کے بعد پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ تقریباً حل ہو جائیں گے، اور پاکستان کا جو ایک خواب ہے اپنا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بنانے کا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اس میں پاکستان جیسے کان پروجیکٹ جو کہ ترکی کا ہے اسٹیلتھ فائٹر کا، اس میں شامل ہے، اور اس نے ساتھ اپنے انڈونیشیا کو بھی شامل کیا ہے اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ میں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اس اسٹیلتھ فائٹر میں سعودی عرب کے بعد ممکنہ طور پر چائنا بھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے ساتھ، کیونکہ چائنا کے ساتھ ہماری ٹیکنالوجی شیئرنگ بہت زیادہ ہے۔ ایوینکس خاص طور پر جو ویسٹرن ٹیکنالوجی کے ہیں وہ ہم چائنا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی چونکہ اس پروجیکٹ میں شامل ہو جائے گا، تو ممکن ہے کہ ترکی بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے، جو پاکستان توقع کر رہا ہے کہ 2030 تک اپنا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بنا لے گا، تو اس کے تحت اس پروجیکٹ میں سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کے بعد ایک بوسٹ آئے گا، جس کے بعد پاکستان اپنے اس پروجیکٹ کو تکمیل میں بہت تیزی کے ساتھ کام کرے گا، اور خاص طور پر جو جدید ٹیکنالوجی کے مشینری ہے وہ پاکستان یہاں پر انویسٹمنٹ کے بعد اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اپنی مشینری کے ذریعے سے تمام پارٹس بنائے گا جو کہ اس کو دوسرے ممالک سے خریدنے پڑتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا ایک احترام اور محبت کا ریلیشن ہے۔ جس مقدس سرزمین میں بیٹھا ہوں، یہ ہو یا تاجدار مدینہ کی سرزمین ہو، اس کے لیے ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ قربان ہے اس کے تحفظ کے لیے۔
اور یہ پاکستان کا آج سے نہیں، یہ 1960 سے پاکستان کا عہد ہے، پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کا یہ پیکٹ چلتا آ رہا ہے کہ حرمین کے مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے پاکستانی افواج جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ احترام کا رشتہ دہائیوں سے قائم ہے۔ اب اس پروجیکٹ کے تحت ظاہر پاکستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ آنے جا رہی ہے، تو دشمن کی چیخیں تو آپ سن ہی رہے ہیں، خاص طور پہ انڈیا جو اس وقت بکھلایا ہوا ہے، بہت پریشان ہے، اور اپنے ہم خیال درندہ صرف اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے اوپر ایک نئے حملے کی تیاری بھی کر رہا ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اکتوبر میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے۔ لیکن جو ہمارے پاس ذرائع ہیں ان سے اس چیز کی تصدیق ہوئی کہ انڈیا نے پوری کوشش کی کہ سعودی عرب سے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی جاری کر دی جائے جس میں انڈیا کا نام استعمال کر کے کہ انڈیا اس پروجیکٹ کے اندر اس دفاعی پیکٹ کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی کہ اس میں اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب شامل نہیں ہوگا، لیکن سعودی عرب کے آفیشل نے صاف انکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی فوج تو یہاں لڑنے نہیں آئے گی، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو سعودی عرب پاکستان کو فائنینشلی فل سپورٹ کرے گا۔ حالات دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں، اور ان حالات کے پیش نظر اب دنیا ایک نیو گلوبل آرڈر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ گلوبل آرڈر جو کہ یہودیوں نے بنایا تھا وہ تو ناکام ہو چکا ہے، لیکن اب اس نیو گلوبل آرڈر کے اندر اب ایشیا جو ہے وہ سپر ٹائگر بننے جا رہا ہے، اور اللہ نے پاکستان کو وہ مقام دینا ہے جو ایشیا کا ٹائگر کا ہے۔ چائنا بیک سپورٹ کرے گا اور پاکستان لیڈ کرے گا اور مسلم امہ کی رہنمائی کرے گا، یہ چیز تو اب بالکل واضح ہے، اور اس کے رزلٹ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد دیکھیں گے۔ جنرل اسمبلی میں اجلاس شروع ہو چکے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اصلیت دکھا چکے ہیں، خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کے سپورٹ نہ کر کے انہوں نے اپنی اصل حقیقت دکھا دی ہے۔ ظاہر امریکہ پر اعتماد تو کسی کو پہلے بھی نہیں ہے، عربوں کو تھا، ان کا اعتماد بھی اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ سمٹ رہا ہے، اور دنیا اس بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، تھرڈ ورلڈ وار۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔